The last prophet in the world, last prophet in the world, last prophet in the world to show how to be closer to Allah. He is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع طلع بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ میں داخل ہوئے تو یہ مدینہ کے لوگوں اور باقی تمام مسلمانوں جنہوں نے مدینہ میں پناہ لی تھی سب کے لیے تاریخ کا سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ تھا. ہر کوئی اتنا خوش تھا کہ سب لوگ ہی پیغمبر کے اونٹ کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور پیغمبر سے گزارش کر رہے تھے کہ وہ ان کے پاس رکیں اور ان کے ساتھ رہیں. اگر پیغمبر چاہتے تو وہ اپنا گھر تعمیر کرنے کے لیے کوئی بھی جگہ منتخب کر سکتے تھے، لیکن پیغمبر نے لوگوں سے کہا کہ ان کے اونٹ کو نہ روکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس اونٹ کی رہنمائی کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی جگہ سب سے بہترین ہے. اونٹ بہت آرام سے ادھر ادھر دیکھتے چلتا گیا اور سب لوگوں کے پاس سے گزر گیا. کچھ دیر بعد اونٹ کو ایک جگہ پسند آئی اور وہ وہیں بیٹھ گیا، لیکن پیغمبر کو اس بات کا پکا یقین نہیں تھا کہ آیا یہی بہتر جگہ ہے یا نہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے نیچے نہیں اترے. پھر اونٹ اٹھ کھڑا ہوا اور دوبارہ سے چلنا شروع ہو گیا. کچھ دیر بعد اونٹ دوبارہ مڑ کر اسی جگہ پر آ گیا اور وہیں بیٹھ گیا جہاں پہلے بیٹھا تھا. پیغمبر کو احساس ہوا کہ یہی مخصوص جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمائی ہے. پھر پیغمبر نے اس جگہ پر نہ صرف اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کیا بلکہ ایک مسجد النبوی بنانے کا فیصلہ کیا. چونکہ وہ پسند شدہ جگہ پہلے سے استعمال میں نہیں تھی، یعنی کہ اس پر کوئی عمارات وغیرہ نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عارضی طور پر رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی جب تک کہ ان کا گھر مکمل نہ ہو جاتا. بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ پیغمبر ان کے ساتھ رہیں. اس وقت ہر کوئی شدت سے چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عارضی طور پر ہی ان کے گھر رہیں. ایک شخص ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کے اوپر سے بیٹھنے والی سیٹ کو اتارا اور یہ کہتے ہوئے چلنا شروع کر دیا کہ ان کا گھر اس جگہ سے کافی قریب ہے. لہٰذا پیغمبر نے فیصلہ کیا کہ وہ انہی کے گھر عارضی طور پر رکیں گے. اور پھر ایک اور مسلم نے اونٹ کی رسی کو پکڑ لیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پیغمبر ان کے ساتھ بھی رہیں. لہٰذا پیغمبر نے انہیں اپنا اونٹ دے دیا کہ وہ اس کا خیال رکھ لیں. تو کیا مدینہ میں ہر ایک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی؟ نہیں، ہر ایک نے نہیں. شروع میں بہت سے مسلمان دو قبیلوں سے تھے، خزرج اور اوس.
وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، جو کہ مکہ سے مدینہ آ گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں مددگار کہا جاتا ہے۔ عربی میں انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ ایک اور سب سے اہم لفظ مہاجرون ہے، وہ لوگ جنہیں اسلام کے لیے مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ لہٰذا مہاجرون وہ ہیں جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اور جنہوں نے ان مہاجرون کی مدد کی انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مہاجرون مکہ کے مسلمان تھے اور انصار مدینہ کے مسلمان تھے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد الحمدللہ پیغمبر بالکل محفوظ تھے۔ مدینہ کے تمام مسلمان سربراہ بہت ہی خوش تھے اور ہر وقت پیغمبر کے لیے مختلف طرح کے کھانے لاتے رہتے۔ بہت جلد ہی تمام مسلمانوں نے اس مسجد کو تعمیر کرنے میں پیغمبر کی مدد شروع کر دی۔ چونکہ اس زمین پر کچھ قبریں بھی تھیں، لہٰذا پہلے ان قبروں کو بڑے احترام کے ساتھ ایک جگہ سے نکال کر محفوظ جگہ میں دفن کرنا تھا۔ اس زمین کو بنانے کے لیے مٹی کی اینٹوں، درخت کے تنوں اور چھت کے لیے کھجور کے درختوں کی شاخوں کا استعمال کیا گیا۔ اپنے کام کو تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے بعض اوقات وہ لوگ اپنے کام سے متعلق کچھ گیت بھی گایا کرتے۔ اس مسجد کے 3 دروازے تھے۔ مسجد کے ساتھ ہی پیغمبر کی 2 بیویوں کے لیے کمرے بھی بنائے گئے، جو کہ سودا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھیں۔ ہر کوئی ان عمارتوں کو بنانے میں دن رات بہت ہی زیادہ محنت کر رہا تھا۔ آخر کار ہر ایک نے مل کر مسجد النبوی کو مکمل کر لیا، جو کہ مسلمانوں کے لیے پہلی نماز گاہ تھی، جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، جسے یروشلم فلسطین میں ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ اس وقت بیت المقدس کی طرف نماز کیوں پڑھتے تھے؟ یہ اس لیے کیونکہ اسلام سے پہلے بہت سے پیغمبر بنی اسرائیل سے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ کو مہذب زمین چنا تھا جہاں سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس مسجد یا ہیکل سلیمانی کو بنایا تھا۔ خیر، بہت جلد مسلمان ایک بڑے گروہ یا جماعت کی شکل میں دن کی 5 نمازیں ادا کرنے لگ پڑے۔ تاہم مسلمانوں کو بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی تھی۔ ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ نماز کا وقت کب ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی گھڑی نہیں تھی جیسے کہ آج ہمارے پاس ہوتی ہے۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے مسلمانوں سے بہترین مشورہ مانگا۔ ان میں سے کچھ نے کہا کہ ایک سیپ ہو تاکہ نماز کے وقت اس سے آواز دی جا سکے۔ کچھ دیر بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بہترین مشورہ دیا، جو کہ یہ تھا کہ کسی ایک کو منتخب کر لیا جائے جو کہ لوگوں کو نماز کے لیے اجتماعی طور پر بلایا کرے گا۔ پیغمبر کو یہ مشورہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ بعد میں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خواب میں آذان سنی۔ جب وہ نیند سے جاگے تو انہوں نے پیغمبر کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ پیغمبر کو آذان کے لیے وہ الفاظ بہت پسند آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آذان کے وہی الفاظ سکھا دیں کہ ان کی بہت زوردار اور خوبصورت آواز تھی۔ ان الفاظ کو یاد کرنے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے مقام پر پہنچے
اور اس خوبصورت آذان کے ذریعے لوگوں کو نماز کی دعوت دی۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان سنی تو وہ فوراً پیغمبر کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ انہوں نے خواب میں بالکل اسی آواز میں یہی آذان دیتے سنا ہے۔ اس طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی پہلی آذان دی۔ بعد میں 6 مہینوں بعد جب پیغمبر مدینہ میں مکمل طور پر رہائش پذیر ہو گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید اور ابو رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ وہ ان کے گھر والوں کو بھی مدینہ لے آئیں۔ پیغمبر نے کچھ دوسرے مسلمانوں کو بھی مکہ بھیجا تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے جو کہ مکہ سے فرار نہیں ہو سکے تھے۔ پہلے تو وہ لوگ جو کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے وہ مدینہ میں اپنی زندگی ٹھیک سے نہیں گزار پا رہے تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل وقت تھا کیونکہ وہ اپنا گھر بار اور اپنی ہر چیز مکہ میں چھوڑ آئے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ مکہ میں بہت امیر تھے، لیکن جب وہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمام لوگ جو مدینہ آئے تھے وہ غریب ہو چکے تھے اور انہیں مدینہ میں اپنی زندگی کو بالکل نئے سرے سے شروع کرنا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان کی زندگی اور بھی زیادہ مشکل ہو گئی کیونکہ بہت سے لوگ مکہ میں کاروبار کیا کرتے تھے لیکن مدینہ میں بہت سی نوکریاں صرف کھیتی باڑی کی تھیں اور مدینہ کا موسم بھی بالکل مختلف تھا، لہٰذا مکہ سے آنے والے بہت سے مہاجرین بیمار پڑنا شروع ہو گئے۔ پیغمبر اس بات کو مکمل طور پر سمجھتے تھے جس تکلیف سے وہ لوگ گزر رہے تھے، لہٰذا پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ مہاجرین کی زندگی کو مدینہ میں آسان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، لہٰذا دن گزرنے کے ساتھ ساتھ مکہ کے مسلمان مدینہ سے محبت کرنا شروع ہو گئے اور وہ ان کو بالکل اپنے گھر کی طرح ہی لگنا شروع ہو گیا۔ مدینہ کے مسلمان بھی مسلمان مہاجرین کے لیے بہت مددگار اور بے لوث تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سخاوت کو سورہ حشر آیت نمبر 9 میں بیان کیا ہے۔ ایک ملاقات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں سے درخواست کی کہ وہ مکہ کے تقریباً 45 مہاجرین کی مدد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مہاجر کی مدد کے لیے ایک ایک خاندان کو منتخب کیا جو کہ ان کی مدد کیا کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان مہاجرین اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان بہت ہی مضبوط بھائی چارے کا تعلق بنایا۔ مدینہ کے مسلمان بہت ہی اچھے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنا اثاثہ اور اپنی رہنے کی سرزمین بھی اپنے مہاجر مسلمانوں کے ساتھ بانٹا کرتے تھے۔ یہ بھائی چارہ اتنا مضبوط تھا کہ اللہ تعالیٰ مدینہ کے مسلمانوں سے بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ مدینہ کے مسلمان انصاریوں نے اپنی سخاوت میں مسلمان مہاجرین کو اپنے کھجوروں کے آدھے باغات بھی دینا چاہے، لیکن پیغمبر نے انکار کر دیا۔ آخر کار انہوں نے مسلمان مہاجرین کو پیشکش کی کہ وہ ان کے کھیتوں میں کام کریں اور اس کا منافع لیا کریں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے مسلمانوں میں سے ایک امیر ترین شخص تھے۔ وہ اپنا آدھا اثاثہ مسلمان مہاجر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا چاہتے تھے۔ وہ بہت خوش ہوئے، لیکن انہوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثاثہ لینے سے منع کر دیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بہت ہی اچھے کاروباری شخص تھے، لہٰذا بہت ہی تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے انہوں نے اپنا کاروبار کر لیا اور مدینہ میں ہی اپنے خاندان کا آغاز کیا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بہت جلد سب لوگوں کو مدینہ کے اس معاشرے میں
وہ جگہ نصیب ہوئی جہاں وہ لوگ امن و امان میں رہ رہے تھے. The prophet